پاکستان کی جو فائن آرٹس کی دنیا ہے بظاہر ہمیں رنگوں، کریٹیوٹی اور ثقافتی شناخت کی علامت نظر آتی ہے، مگر انفارچونیٹلی حقیقت یہ ہے کہ یہ شعبہ شدید انتظامی خلا اور پالیسی کی جو عدم موجودگی ہے اس کا شکار بھی ہے۔ ملک میں فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے آج تک کوئی بھی قومی جامع پالیسی نہیں بن سکی، جس کے باعث NCA ہو، انڈس ویلی جیسے بڑے اداروں سے جو فارغ التحصیل ہونے والے ہزاروں آرٹسٹ ہیں وہ عملی زندگی میں آئسولیٹڈ ہوتے ہیں۔ گیلری سسٹم کی اجارہ داری کی بات کی جائے، جعلی اور غیر مصدقہ آرٹ ورک کی فروخت کے حوالے سے بات کریں، پھر سرکاری اداروں میں فنکاروں کا جو استحصال ہے، ریاستی سرپرستی ہے، اس کی کمی اس بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک قوم اپنے کلچر، اپنی ثقافت کو زندہ رکھ سکتی ہے اگر وہ اپنے فنکار کو تحفظ دینے میں ناکام ہو؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر فاروق موجود ہیں، ڈائریکٹر گیلری 21 اسلام آباد، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے جو آرٹ کا منظر نامہ ہے اسے عملی طور پر وابستہ ہے۔ بطور کیوریٹر، آرٹ ایجوکیٹر اور تجزیہ کار انہوں نے اس سے فنکاروں کے مسائل کو قریب سے نہیں دیکھا بلکہ انہیں اجاگر بھی کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں آپ کے پبلک ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، اور آرٹ پہ ویسے بھی بہت کم وقت دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں نے کچھ امپورٹنٹ چیزیں، بیکاز ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو بہت زبردست ایکسیپشنل کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو کچھ پوائنٹس میں نے اپنے انٹرو میں بھی ڈسکس کی، میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اپنے ایکسپیرینسز سے بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے ان مسائل کو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، ان کو اجاگر کیا ہے۔ ایشوز، کور ایشوز بیسکلی ہیں کیا جن کو ہم آج تک ایڈریس نہیں کر پائے ہیں؟ اچھا، ایک تو میں شروع اس سے کروں گا کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ خراب ہے، کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بہت بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرٹ کے کمپوننٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ اس میں ویژول آرٹ میں تو پینٹنگ، اسکلپچرز، آرکیٹیکٹس میں پھر آپ کے بلڈنگز آتے ہیں اور یادگاریں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اس میں مینیچر پینٹنگز ہیں، پرفارمنگ آرٹ میں ڈانس ہے، میوزک ہے، اور اس کے علاوہ بچوں کا پپٹری ہے، اور ایون ایران میں تو قالین بنانے کو بھی آرٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں دور دراز علاقوں میں جو کشیدہ کاری ہوتی ہے، خواتین کی جو ٹرومینڈس بہت عمدہ قسم کی چیزیں کریٹ کرتی ہیں جو آرٹ کے نمونے ہوتے ہیں، یہ سب آرٹ میں آتا ہے، اور ہمیں اس میں تھیٹر کو ہم نے بھول دیا، اور بہت سی چیزیں یہاں ڈائی ہو رہی ہے۔ لیکن جو ایسے آپ نے انٹرو میں بتا دیا کہ کمپریہنسو کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اس کو اسٹیٹ کو اون کرنا چاہیے اور قوم کو آگے لانا چاہیے کہ اس میں آرٹ ہماری پہچان تھی اور بن جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب خراب ہے، ہمارے پاس چیزیں ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جس پالیسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ اوور ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اویئرنیس بھی آئی ہے، لوگوں میں ایکسیپٹنس بھی آئی ہے، لوگ آرٹ کو سمجھتے بھی ہیں، اب اس کی قدر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، بٹ آپ کے اس جرنی میں ہمیں جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے ہم نے کیا کوئی سٹیپس لیے ہیں جس میں آپ پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں، یا ہم انڈیویجول آرٹسٹ کی بات کر رہے ہیں جو اپنے اون پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چونکہ کیوریٹر بھی رہے ہیں، آپ کام بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے پالیسی، ایک کمپریہنسو پالیسی، وی نیڈ اے کمپریہنسو پالیسی آن آرٹ اینڈ کلچر۔ پھر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ آتی ہے، پھر ہمارے ہاں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے آرٹسٹ کی کہ کون کدھر ہے۔ دوسری بات ہے، اس ملک میں کوئی پریزرویشن اور اتھینٹیکیشن کا کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ کریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں ریزیڈنسیز ود گرانٹ اینڈ فائنانشل ہیلپ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ گیلریاں صرف محدود ہیں بڑے بڑے شہروں میں، اور یہاں پہ ایک خاص قسم کا ایلیٹ طبقہ جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے ہمیں
پبلک آرٹ پارکس بنانی چاہیے جس میں عام آدمی کی بھی اس کو پہنچنا بہت آسان ہو. دوسری، بچوں میں آرٹ کا فروغ دینا چاہیے اسکولوں میں، کیونکہ بچوں کو اگر ایکسپریشن کا موقع میں دیا جائے تو وہ ان کی ذہنی نشو و نما بہت تیزی سے اور بڑی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے، اور آج کل کے ایڈوانس کنٹریز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری جو ایجوکیشنل پالیسیز ہے وہ ان لائن ود دا کنٹمپرری آرٹ آج کل دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت عمدہ کام ہمارے ملک میں پڑا ہے جو اس کے آرکائیوز بننے چاہیے، ان کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے، لیکن پریزرویشن اور وہ تباہ ہو رہا ہے، اس کو میرے خیال میں وہ ہمارا ورثہ ہے. تو مطلب کام تو ہو رہا ہے لیکن الگ الگ ہو رہا ہے، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال، آپ نے بھی اپنی آرٹ کے حوالے سے اس کو پرزرو کرنے کے حوالے سے بات کی. ہمارے پاس ایک آرٹسٹ بھی آئی تھی، آئی ڈونٹ ریمبر ہر نیم، بٹ انہوں نے ایک بڑا میجر کنسرن اٹھایا تھا، اور وہ کنسرن یہ تھا کہ یہاں پر ہم ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آرٹسٹ ہوں، ان کے کام کو ہر بچہ جانتا ہے، ہر آرٹ اسٹوڈنٹ جانتا ہے، لیکن جو ہمارے لوکل آرٹسٹ ہیں، دو کے کچھ بہت بڑے بڑے نام ہیں جس سے لوگ فیملیئر بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جن کی کنٹریبیوشن بہت ایکسیپشنل رہی ہے آرٹ کے حوالے سے، لیکن ان کی ریکگنیشن، ان کے کام کو پرزرو کرنا، آرکائیو کرنا، ہم وہ نہیں کر رہے. ہم صرف اپنے انٹرنیشنل آرٹسٹ کو اونرشپ لے رہے ہیں، جو لوکل آرٹسٹ ہیں یا ان کا کام ہے ان کو پرزرو کرنا یا ان کی اونرشپ لینا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. مطلب ہے ہمارے ہاں ایسے اسٹال ورڈ گزرے ہیں، مثلا صادقین، گل جی، چغتائی صاحب، مطلب این سی اے کے بڑے بڑے استاد جو تھے وہ گزرے ہیں، اور آج کل بھی بڑے لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو بچے یا آج کل کے آرٹسٹ نہیں جانتے، اور ان کے کام کو ہمیں آگے لانا چاہیے. ان کو کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرلی 21 کا صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے کے ساتھ ایک ایم او یو ہے. ہم صادقین کے سارے کاموں کو گزشتہ 1 سال سے ہم ہر چیز میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں. مطلب ہم اس کی فلمیں لگاتے ہیں، اس کے چیزیں کہتی. یہاں پہ میں ایک ذکر کرتا جاؤں کہ ایک کتاب لکھی گئی تھی فرانس میں 50 میں، دا اسٹرینجر، البرٹ کامس نے لکھی تھی. اس کے لیتھوگرافس صادقین نے بنائے تھے 50s میں، اور یہ ایک کمپٹیشن کے بعد صادقین سلیکٹ ہوا تھا فرانس میں. ابھی پہلی دفعہ اس لیتھوگرافس کی پرنٹ کی ایگزیبیشن آج کل گرلی 21 کی وساطت کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. آج کل PNCA میں وہ لگی ہوئی ہے. میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ جا کے ان کو دیکھیں. تو ہم تو اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پرانے یا آج کے بڑے آرٹسٹوں کو اجاگر کریں اور نئےوں کو موقع دیں، بچوں کو موقع دیں کہ یہ آرٹ ملک میں پلے اور پھولے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ بھی، ہم کس طرح سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے مختلف پرائیویٹ سیکٹر کہہ لیں، مختلف جو لوکل آرٹسٹ ہیں، اسٹیٹ کی تو کنٹریبیوشن اپنی جگہ پہ موجود رہے گی، ہر آرٹسٹ، ہر گیلری، اس طرح کے لوگ جو آرٹ کو کیوریٹ کر رہے ہیں، آرٹ کو سمجھتے ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کو مزید بہتر کرنے میں؟ دیکھیں نا، ہمیں ایک تو گیلریز بہت بننی چاہیے. گیلری صرف ایلیٹ کلاس کے لیے محدود نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں آرٹ جو ہے یہ مالدار لوگوں کے لیے تصور کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. آرٹ صرف ڈسپلے ہوتا ہے ڈرائنگ رومز میں اور بڑے بڑے عمارات میں. مطلب ہے یہ پبلک پارکس ہونے چاہیے جہاں پہ عام آدمی بھی اس کو دیکھے اور اس کے دماغ میں آئے. پاکستان میں آپ ہمارے لاہور میں پھر بھی گزارا ہے، لیکن ہمارے یادگار جہاں بنتے ہیں، یہ جس کو ہم چوکوں پہ بناتے ہیں، وہ اتنے بدے اور اس کا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.
صرف سنگ مرمر میں توپ دیتے ہیں اور سیدھی سیدھے کچھ چیزیں بنا دیتے ہیں، بلکہ اس میں پاکستان کی کوئی مطلب پہچان نہیں ہوتی، ہمارے آرکیٹیکٹ میں کوئی پاکستان کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور پاکستان میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ عام لوگوں میں ہمارے گیلری میں ایسے آرٹسٹ آتے ہیں اور ان کا کام ہم ڈسپلے کرتے ہیں کہ جو عام لوگوں میں وہ لوگوں تک نہ پہچان ہے نہ ان کو لوگ جانتے ہیں، ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے ہیرے پڑے ہوئے ہیں۔ I'm sure.